یہ کہانی ہے ایک نبی کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ایک نبی جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن جواب میں مذاق، اذیت اور انکار ملا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں طوفان نے نئی تاریخ کا آغاز دیا۔ یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ آپ کی قوم نے بت پرستی کو اپنا لیا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے بڑے بت تھے۔ یہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں کی ضد اور انکار کا نشان تھے۔ حضرت نوح نے قوم کو نرمی سے کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تم پر بارش برسائے گا، تمہارے باغات ہرے بھرے ہوں گے، تمہاری نسلیں بڑھیں گی اور تمہیں خوشحال زندگی دے گا۔ لیکن قوم کے سردار غرور میں آ کر بولے، ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کبھی رات کو چپکے سے سمجھاتے، کبھی دن کو سب کے سامنے، کبھی محبت سے، کبھی نصیحت سے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب بھی میں نے انہیں بلایا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے کپڑوں سے منہ چھپا لیتے، ضد کرتے اور غرور میں آ جاتے۔ یہ صدیوں کا سفر تھا۔ 950 سال گزر گئے۔ نوح ہر دن امید باندھتے، لیکن ہر دن مایوسی بڑھتی۔ آخرکار صرف 80 افراد ایمان لائے اور قوم کے سردار مسلسل نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا تو حضرت نوح نے رب کے حضور عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے دن رات اپنی قوم کو بلایا، میں نے کہا توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، باغ عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ لیکن انہوں نے میری بات ماننے کی بجائے اپنے سرداروں کی پیروی کی، جو مال و اولاد پا کر اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ اے میرے رب، ان کافروں کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولاد بھی سوائے کفر کے کچھ نہ کرے گی۔ یہ دعا ایک نبی کی صدیوں کی تھکن اور دل کا درد تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بیاباں میں لکڑیاں کاٹتے، تختے جوڑتے، کیل ٹھونکتے اور عظیم کشتی تیار کرتے۔ قوم کے لوگ گزرتے تو کہکہے لگاتے، دیکھو، نوح ریت کے بیچ کشتی بنا رہا ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ نوح مسکرا کر کہتے، جس پر تم ہنس رہے ہو کل تم اس پر رونے والے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار غریب اور کمزور لوگ تھے۔ انہیں سرداروں نے طرح طرح سے ستایا، ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ نوح کے ساتھ جڑے رہے۔ یہ ایمان والوں کا صبر اور ثابت قدمی تھی، جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی تھی۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا حکم آیا، ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ ساتھ لے لو اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو سوار کر لو۔ نوح نے پرندوں، جانوروں اور مویشیوں کے جوڑوں کو کشتی میں داخل کیا۔ مومنین بھی سوار ہوئے۔ یہ منظر ایمان اور یقین کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت نوح کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب پانی بڑھا تو نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور ایک بڑی موج بیٹے کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ یہ منظر نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ پھر زمین نے چشمے اگلے، آسمان سے بارش ٹوٹ کر برسی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، زمین کے کافر، ظالم اور متکبر سب غرق ہو گئے، صرف کشتی میں سوار لوگ بچے۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی نے اپنا کام پورا کر لیا، حکم پورا ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب پانی تھم گیا تو حضرت نوح اور ان کے ساتھی زمین پر اترے۔ یہ انسانیت کی ایک نئی ابتدا تھی، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد سے آگے پوری دنیا میں انسان پھیلے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ایک بار پھر انسانیت کو نئی زندگی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، قربانی
और साबित कदमी सबसे बड़ी ताकत है। हक पर डटे रहने वालों को आखिरकार अल्लाह की नुसरत मिलती है। गुरूर और कुफर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं, खवा वो सरदार हो या नबी का अपना बेटा। और ईमान चाहे चंद लोगों का ही क्यों ना हो, हमेशा बचा लिया जाता है। नूह की कश्ती महज लकड़ी और कीलों का मजमुआ नहीं थी, ये ईमान का किला थी। और आज भी जो लोग ईमान में पनाह लेते हैं वो दुनिया के हर तूफान से बच जाते हैं। ये है हजरत नूह की कहानी, सब्र, कुर्बानी और यकीन की कहानी। वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। इस सबक आमोज वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें और मजीद तारीखी मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।